Sufis channel. In this channel, you will find extracts from the work of great Sufis like Rumi, Ghazali, Ali Hijweri, Data Ganj and many others. Today, you will listen to an extract in Urdu from the work of Qudratullah Shahab. سلوک یا تصوف میں کسی قسم کا کوئی راز یا اسرار پوشیدہ نہیں. اذکار، اشعار اور مراقبات وغیرہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں، بلکہ عام طور پر جانے پہچانے معمولات ہیں جو ہر سلسلے میں اپنے اپنے طریقے پر اظہر من الشمس ہیں. البتہ اذکار، اشعار اور مراقبات کے دوران سالک پر جو کیفیات اور مشاہدات اپنی اپنی استعداد کے مطابق وارد ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا بے معنی اور فضول ہے. اس لیے ان کا ذکر عام طور پر ممنوع قرار دیا جاتا ہے. اس کی مثال شادی کی ہے. شادی کوئی خفیہ راز نہیں. میاں بیوی کے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے مقاصد، عوامل اور عواقب سب پر روزے روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، لیکن حجلہ عروسی کی تفصیلی رویداد کوئی بیان نہیں کرتا. شریعت کی طرف مائل کرنے کے لیے طریقت کا کنڈر گارڈن، اسکولز لذت و سرور کے علاوہ بعض انتہائی خوشگوار اور پر لطف انکشافات سے مالا مال ہوتا ہے. سالکوں کی ایک بڑی تعداد اس لذت و سرور کی مستی میں محو ہو کر یہیں کی ہو رہتی. یہ بدقسمت لوگ کہیں ڈبہ پیر بن کر ابھرتے ہیں، کہیں مصنوعی دکانیں سجا کر تصوف کی بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، کہیں طریقت کی آڑ میں شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. ان کی پیری، فقیری، جعلسازی کا گورکھ دھندا ہوتی ہے، اور ان کا سارا کاروبار مداریوں اور بازیگروں کی طرح شعبدہ بازی کا کرتب بن جاتا ہے. جو لوگ اس راہ میں پرکشش اور پرفریب گڑھوں میں منہ کے بل گرنے سے بچ جائیں، ان کا انعام یہی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے انجام کار ان کے قدم شریعت کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتے ہیں. سلوک اور تصوف کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے اور نہ مفہوم. راہ سلوک میں ذکر کا درجہ سر فہرست ہے. حقیقت ذکر ایسی چیز کو یاد رکھنا ہے جو ظاہری اور باطنی گناہوں سے روک دے اور اطاعت پر ہمت کو چست کر دے. اگر کسی کو جنت و دوزخ کی یاد گناہوں سے روکے، اس کے لیے یہی ذکر اللہ ہے. جس کسی کو اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا گناہوں سے روکے، اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے. جس کو اشغال یا مراقبات معاصی سے روکیں اور اطاعت پر اکسائیں، اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے. اگر کوئی شخص یہ سب کچھ تو دن رات کرتا رہے، لیکن نہ تو گناہوں سے باز رہے اور نہ ہی اطاعت اختیار کرے، تو یہ ذکر اللہ حقیقی نہ ہوگا، بلکہ محض ذکر کی صورت ہوگی. ذکر کی کوئی حد نہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کی حد ہے، لیکن ذکر لامحدود ہے. اللہ کے ذکر میں ایک عجیب توانائی، لطیف نشاط اور عمیق سکون ہے. عام طور پر ذکر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جسے آسانی سے آزمایا جا سکتا ہے. اول ناسوتی، جیسے لا الہ الا اللہ. دوسرے ملکوتی، جیسے الا اللہ. تیسرے جبروتی، جیسے اللہ. چوتھے لاہوتی، جیسے ہو. زبان کے ذکر کو ناسوتی، دل کے ذکر کو ملکوتی، روح کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے اجتماعی ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں. ذکر کے ان 4 قسموں میں بھی ایک ایک قسم کے کئی طریقے ہیں. جن طریقوں کی تھوڑی بہت مشق مجھے نصیب ہوئی، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں. اس میں ذات یعنی اللہ کا ذکر 1 ضربی، 2 ضربی، 6 ضربی اور 4 ضربی. اگر اس ذکر کو ہر ضرب میں اس تصور کے ساتھ کیا جائے کہ جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا ہے، تو استغراق اور محویت
کی کیفیت پیدا ہو کر ہر شے سے ذکر کی آواز سنائی دیتی رکھتی ہے، اور قرآن مجید کے اس فرمان کی کامل تصدیق ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ خود ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور طیور بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اس میں ذات کا دوسرا ذکر پاس انفاس ہے۔ سانس باہر کرتے وقت لفظ اللہ کو سانس میں لائے، اور سانس کو لیتے وقت ہو کو اندر لائے، اور تصور کرے کہ ظاہر و باطن میں ہر جگہ اللہ ہی کا ظہور ہے۔ اس ذکر کی اس قدر غیر معمولی کثرت کرے کہ سانس ہمہ وقت ذکر کی عادی ہو جائے۔ اس طرح پاس انفاس سے بہرور ہو کر قلب غیر اللہ سے صاف اور دیگر قدرتوں سے پاک ہو کر انوار الہیہ کا محور بن جاتا ہے۔ نفی و اثبات لا الہ الا اللہ کو پاس انفاس میں نچانا ایک خوشگوار عمل ہے۔ سانس لیتے وقت صرف سانس سے اللہ کہے، اور سانس باہر آتے ہی لا الہ کہے، منہ بند رکھے، زبان کو ادنا حرکت بھی نہ دے، اور اس قدر پابندی اور استقلال سے کام لے کہ سانس خود بخود بلا ارادہ ذکر کرنے لگے۔ ان اذکار کے ساتھ کئی طرح کے اشغال بھی وابستہ ہیں، مثلا شغل سلطان النصیرہ، شغل سلطان محمودہ، شغل سلطان الاذکار، شغل سرمدی۔ ہر ذکر اور شغل میں لطف انبساط کا اپنا اپنا رنگ ہے، لیکن شغل سرمدی نے خاص طور پر مجھے اپنے اشاعت کی گرفت میں دبوچ لیا۔ اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس شغل کی سرمستی و بے خودی میں منہمک ہو کر ساری زندگی اسی میں ضائع کر دیتا۔ اس شغل کی خصوصیت یہ تھی کہ شروع میں دماغ پر پہاڑی جھرنے کی طرح پانی گرنے کی آواز آتی، پھر رفتہ رفتہ اس نے سمندر کی لہروں کے ایک بلند آہنگ اور مستانہ سازینے کا روپ دھار لیا۔ بجلی کی لہر کی طرح سازینے کی آواز تمام بدن میں سرایت کر کے گنبد کی طرح گونجنے لگتی، جسے اصلاح صوفیہ میں صوت حسن ہمس کہتے ہیں۔ اس آواز سے کبھی الہام کی شعائیں پھوٹنے لگتی، کبھی اس میں جو عجیب و غریب عارفانہ علوم و رموز منکشف ہوتے، کبھی بجلی کسی کڑک گرج اور خون ظاہر ہوتی جس سے جسم کانپنے لگتا اور بے خودی اور محویت کی کیفیت طاری ہو جاتی، کبھی چاند سورج اور بجلی کی طرح روشنی کا سیلاب امڑ آتا جسے سالک غلطی سے نور حق کی تجلی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن یہ نور ذات کی تجلی نہیں ہوتی بلکہ راہ سلوک پر ایک دل فریب اور خوشنما رکاوٹ ہوتی ہے۔ جو شخص یہاں آ کر اٹک گیا وہ یقیناً منزل شریعت کی راہ سے بھٹک گیا۔ ان کیفیات پر میرا اپنا دل بھی بری طرح لٹو ہو رہا تھا، لیکن خدا بھلا کرے میرے رہنما کا، جس نے ایسی ڈانٹ پلائی کہ کانوں کے کیڑے جھڑ گئے اور گردن سے پکڑ کر مجھے اس جنجال سے نکال باہر کیا۔ ذکر اور شغل کے بعد مراقبہ کی باری آتی ہے۔ مراقبہ بھی دل کو غیر اللہ کی یاد سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت یا کلمہ کا مراقبہ منظور ہو اس کو بار بار زبان سے دہرائے اور دل کو دوست کر کے اس کے معنی میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ دنیا و مافیہ سے حت الوسع بے خبر ہو جائے، بلکہ یہاں تک کہ اپنا بھی دل سے خیال نکال دے، زمین و آسمان درہم برہم ہو کر غائب ہو جائیں اور صرف خدا کی ذات کو موجود اور باقی تصور کرے۔ جن آیات کا مراقبہ کرنے کی میں نے کوشش کی وہ یہ ہیں: اللہ نور السماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور ان مراقبوں میں مراقبہ موت کا رنگ سب سے الگ ہے۔ اس مراقبہ کی اصل یہ آیت ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس مراقبہ میں پوری دھن، دھیان اور لگن کے ساتھ اپنے سارے وجود کو مکمل طور پر موت کی آغوش میں اس طرح تصور کرنا ہے
جو کیفیت کے اصلی موت کے وقت وقوع پذیر ہوگی۔ شروع میں مجھے اس تصور سے بے حد وحشت ہوتی اور موت کے خوف سے میرے روئیں روئیں پر کپ کپ کی طاری ہو جاتی، ڈر کے مارے گگی بن جاتی، لیکن میرے رہنما کی مشفقانہ ڈانٹ ڈپٹ نے مجھے مسلسل اس مراقبے میں جوتے رکھا۔ پہلے تھوڑا سا خوف و ہراس کم ہوا، پھر کسی قدر سکون میں ثبات آیا۔ رفتہ رفتہ موت کے ساتھ محبت تو پیدا نہ ہو سکی، البتہ اس کا خوف بڑی حد تک جاتا رہا۔ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا مراقبہ موت کی مشق کر رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا جسم فوم کے گدے اور چارپائی کی ٹھوس لکڑی سے گزر کر نیچے فرش کے ساتھ جا لگا ہے۔ میں نے گھبرا کر اٹھ کر دیکھا تو چارپائی پر میرا اپنا وجود بھی بدستور لیٹا پڑا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ چارپائی کے اوپر جس میں انصری تھا اور پلنگ کی تہہ سے گزر کر نیچے جانے والا جس میں مثالی، یہ بھی خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ اگر انسان اسی مشق میں ضرورت سے زیادہ مہارت حاصل کر لے تو طرح طرح کی شعبدہ بازی اختیار کر کے دنیا داری کی دکان کھول سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے دھکا دے کر یہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ خدا خدا کر کے ان مراقبوں کی منزل سے گزرا تو آگے لطائف ستہ کی منزل آ گئی۔ انسان کے جسم میں انوار اور برکتوں والی 6 جگہیں ہیں جنہیں لطائف کہا جاتا ہے۔ اول لطیفہ قلبی، دوسرے لطیفہ روحی، تیسرے لطیفہ نفس، چوتھے لطیفہ سرزی، پانچویں لطیفہ خفی، چھٹے لطیفہ عقفی۔ لطائف کو جاری کرنا بڑا کٹھن لیکن دلکش مشق ہے۔ سب سے پہلے ایک ایک لطیفہ کو باری باری اسم ذات اللہ کے ذکر میں اس قدر محو کر دیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں وہ ہمہ وقت اس ذکر میں مشغول رہے اور لمحے بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہو۔ جب 6 کے 6 لطائف بلا تکلف اس طرح جاری ہو جائیں تو اس میں ذات اللہ کے سائے میں اس میں صفات کے ہزاروں رنگ اور ہزاروں عجائبات مشاہدہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اسے سیر الاسماء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت اس قدر بے پایاں اور بے کرائیں کہ اس کے 99 صفاتی ناموں کا احاطہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے، سوائے شب معراج کے جو صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ عام انسان کے لیے سیر الاسماء کا حصہ ان کے اپنے مقدر اور اپنے استعداد کے مطابق ملتا ہے۔ میرا شمار تو عام انسانوں سے بھی نیچے ہے، اس لیے میں نے اس نعمت کا جلوہ صرف دور سے دیکھا، اس سے زیادہ کی تاب بھی تو نہیں۔ طریقت میں ذکر، شغل، مراقبہ، لطائف کا جاری ہونا اور سیر الاسماء وغیرہ سب محمود اعمال ہیں، لیکن وہ بذات خود عبادت کے طور پر مقصود نہیں۔ کنڈر گارڈن اسکولوں کی طرح وہ نئے دلکش، دلفریب اور دل نواز طریقوں سے طالبین کو شریعت کی طرف مائل کرنے کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ جو تصوف یہ مقصد پورا نہیں کرتا وہ باطل ہے۔ ذکر کے انوار، شغل کی رنگینیاں، مراقبے کی کلبونیاں، لطائف کی پھلجھڑیاں اور سیر الاسماء کے عجائبات و تجلیات سے گزر کر جب انسان شریعت کی سیدھی، سادہ اور خشک راہ پر گامزن ہوتا ہے تو یہی اس کی نیت کا پھل ہوتا ہے اور یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ اس سیدھی، سادہ اور خوش راہ پر ہزاروں تجلیات اور رنگینیاں قربان ہیں۔ اس راہ پر قدم رکھنے کے بعد انسان گزرے ہوئے انوار و تجلیات و عجائبات کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اپنے بارے میں مجھے افسوس ہے کہ میں کنڈر گارڈن کی پرائمری کلاس سے تھوڑا بہت گزرا تو صحیح اور شریعت کی راہ پر بھی کسی قدر گامزن ہوا، لیکن رفتار بڑی سست ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا فرمان ہے کہ اس راہ پر چلتے رہنا ہی بذات خود ایک گوہر مقصود ہے۔ اس راہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اس راہ کی آخری منزل سدرۃ المنتہا ہے، جس کے قریب جنت المأویٰ ہے۔ وہاں تک رسائی صرف خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے۔ باقی سارے امتی شارع شریعت کے مسافر ہیں، جس پر طرح طرح کی منزلوں کے سنگ میل نسم ہیں۔ سورۃ
نساء کی آیت 69 کے مطابق یہ منزلیں صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہیں۔ انبیاء کا اپنا الگ مقام ہے۔ صالحین کے زمانے میں غوث، قطب، اخیار، اوتاد، ابدال اور اولیاء وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ باطنی مقامات کے ان مراتب میں ولایت عامہ ہر مومن کو حاصل ہے۔